الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ عزت و احترام سے نوازے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے سب انبیاء، ان کی امتیں، میری امت میرے ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اللہ کی حمد کا جھنڈا لواء الحمد وہ میرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا حق دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھلائیں گے اور آپ کا ہی حوض کوثر اپنی امت کے لیے سب سے بڑا حوض ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی سب سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھلائیں گے۔ تو یہ سب احادیث ہیں، صحیح اسناد کے ساتھ ہیں، سیاستہ میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا انا سنرضیک، یہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز اور یہ شان، اور اسی طرح والذین آمنوا معہ، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آخری امتی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اور کلمے کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارے گا، توحید و سنت اس کے اندر ہوگی، اتباع رسول اس کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سب کو نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھی اس کی نیکی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا اور ایمانیات کی جتنی تشریح کتاب و سنت میں کی گئی ہے اس کے مطابق اس کا ایمان نہیں ہے، تو اس کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کفار اور ایسے لوگوں کو جو بے ایمان ہیں وہ اگر نیکی کر بھی لیں تو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے رزق کے اضافے میں کر کے اللہ اس کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے۔ تو یہ دراصل رسوائی ہے کہ نیکی قبول ہی نہ ہو، نیکی کی توفیق ہی نہ ہو، یا پھر اس نیکی کا بدلہ
دنیا میں ہی اس کو دے دیا جائے اور آخرت کے لیے آدمی خالی ہو جائے، جبکہ اہل ایمان کے ساتھ اور پیغمبروں کے ساتھ اور بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی اور اپنے نیک بندوں کو، ہر نبی کی امت کے مسلمانوں کو اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلوں سے نوازے گا۔ اور اس امت کے خاصہ میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجور تو بڑھا کر، یعنی ان کی نیکیوں کے بدلے تو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ نیکی 10 ہر ایک کو بدلہ دیا جاتا ہے، 10 ہر ایک کی لکھی جاتی ہیں، اور بعض کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر 700 تک، 2100 تک، اور اس سے بھی زیادہ بے حد و حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے ایک بندے کے معیار ایمان کے مطابق، اس کے خلوص کے مطابق۔ اس کی ایک مختصر مثال، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنے والے کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ایک حدیث میں 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ 25 اور 27 کی حدیثوں کو تطبیق محدثین دیتے ہیں کہ جس طرح ایک نمازی کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، جماعت کی ترجیح اس کے دل میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کی نیت اور اسی کے خلوص کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کو 25 گنا اور کسی کو 27 گنا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب کہ اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اخلاص اور محبت کے ساتھ باوضو مسواک کے ساتھ ہوتا ہے، مسواک کے ساتھ وضو کرتا ہے، تو یہی ثواب 70 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اہتمام اخلاص کا، پیار کا، اللہ کی عبادت میں لگن کا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ہے دراصل کامیابی، اور یہ ہے اصل اعزاز، اور یہ ہے اصل میں رسوائی سے بچنا کہ ایک مسلمان ہونا نصیب ہو جائے، نمبر 2 نیکی کی توفیق مل جائے، نمبر 3 نیکیاں محفوظ رہ جائیں، نمبر 4 نیکیوں کا بدلہ اللہ کی طرف سے بڑھا چڑھا کے نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہے اصل کامیابی، اور یہ ہے اصل رسوائی اور ذلت سے بچنا۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال خالی نکلا یا اس کی نیکیاں برباد ہو گئی ہوئیں، تو اس دن آدمی کر کچھ نہیں سکے گا، اور یہ دراصل رسوائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ ایسا سلوک بالکل نہیں کرے گا۔ تو فرمایا قیامت کے دن نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، قبروں سے جب نکلیں گے تو ایمان کی روشنی میں اہل ایمان چلیں گے، جبکہ منافقوں کا ایمان بجھ جائے گا۔ تو اس وقت یہ صورتحال جب اہل ایمان دیکھیں گے کہ کچھ لوگ پہلے روشنی میں تھے اب اندھیرے میں چلے گئے ہیں، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت وہ پکار اٹھیں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ ہمارے رب ہماری روشنی کو، ہمارے نور کو تو مکمل فرما، ہمیں معاف فرما آج کے دن کی ذلت سے، رسوائی سے، اور ہماری روشنی دخول جنت تک ہمارے ساتھ رہے۔ کیونکہ قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سخت اندھیرا ہوگا اور روشنی ایمان کی ہوگی، اور ایمان کی روشنی جس قدر کسی کا ایمان مضبوط ہے تو اسی قدر اس کی روشنی بھی زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہوگی۔ تو نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، تو نور ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں بھاگ رہا ہوگا، اور اس میں اہل ایمان چل رہے ہوں گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے ساتھ ایک بہت بڑی محبت اور اس شفقت ہوگی،
جبکہ کفار منافقین وہ اندھیروں میں ہوں گے۔ منافقین کا ایمان کبھی بجھے گا اور کبھی روشن ہوگا، جیسے ان کی ایمانی کیفیت دنیا میں ہوتی ہے، کبھی دین کی طرف کبھی دین سے پیچھے، تو یہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، تو اس وقت ان کے لیے بہت پریشانی ہوگی اور بالآخر بجھ جائے گا۔ چونکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، اور اللہ کو منافقوں کے اوپر کافروں سے بھی زیادہ غصہ ہے۔ اور نفاق کیا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی وہ نفاق کہ جس میں لوگ اپنے کفر کو چھپاتے ہیں ایمان کے پردے میں، اور وہ صرف اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب اسلام کا خوب غلبہ ہو، نفاذ اسلام ہو، مسلمانوں کی کثرت ہو، حکومت بھی ہو، تو اس وقت وہ کچھ فوائد لینے کے لیے یا اپنی جان مال عزت آبرو بچانے کے لیے اور اسلام سے فوائد لینے کے لیے، اسلام کا تحفظ لینے کے لیے وہ ظاہر میں کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ ہے اعتقادی نفاق، دل کے اندر کفر ہی ہے اور ایک منصوبے کے تحت ظاہر سے کلمہ پڑھنا۔ اور دوسرا ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھا، ایمان بھی لائے، لیکن اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہ کی، اللہ کے احکامات کو ہلکا جانا اور دین پر عمل سے پیچھے رہے، یہ مسلمانوں کے اندر کثرت سے پائے جانے والے منافق ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کی شریعت کا پوری طرح لحاظ نہیں کرتے ہیں، اور وہ علامتیں کہ وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ایک آدھ خوبی ہے تو نفاق کی خوبی ہے، مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، اور اگر یہ چاروں علامتیں پانچوں علامتیں اکٹھی ہیں تو کانا منافقاً خالصاً، تو یہ پکا منافق ہے۔ وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ اور ایک حدیث میں ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، تو پھر بھی وہ پکا منافق ہے۔ تو یہ ہے اعتقادی منافق۔ اور یہ تو چار پانچ باتیں ہوئی ہیں بیان، مجموعی طور پر پوری شریعت کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے منافق ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرنا اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل بھی جانا، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا، من مانی کی زندگی گزارنا۔ تو یہ نفاق جب کسی کے اندر بڑھتا جاتا ہے تو ایمان نکلتا جاتا ہے اور کفر اس کے اندر بسیرا کرتا جاتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس کا حشر بھی بہت برا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نفاق سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا انک علی کل شیء قدیر، کہیں گے یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری روشنی کو تو مکمل فرما۔ منافقوں کا حال دیکھ کر کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی پھر تعلیم ارشاد فرمائی، یا ایھا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی میں یہ آپ کے لیے حکم تھا، آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے لیے ہے، صاحب سلطہ کے لیے ان آداب کے ساتھ اور غیر صاحب سلطہ کے لیے ان نرم شروط کے ساتھ، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، آپ جہاد کریں کفار کے ساتھ جہاد بالسیف ہے، اور وہ شروط اور آداب کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقوں سے دو طرح سے ہے، ایک تو تبلیغی سختی کے ساتھ احکام شریعت ان کو سکھائے جائیں سختی سے، اور دوسرا ہے کہ اللہ کی حدود کو نافذ کیا جائے اور ان کو وہ سزائیں شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر وہ تعزیرات اسلامی
اور اللہ کی حدود کے نفاذ کے ساتھ، اور وہ اسلامی شرعی سزائیں اگر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، خرابی کرتے ہیں تو وہ ان کو دی جائیں۔ والمنافقین وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے۔ ایسا نہ کیجیے کہ تمہارے معاشرے میں لوگ کلمہ بھی پڑھیں اور اللہ کی شریعت سے بھاگیں بھی۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مسلمان حکومت کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کا تحفظ کرے، پر کہ مسلم حکومت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے دین کا نفاذ، اللہ کے دین کی اقامت اور اس کو اقیم الدین ولا تتفرقوا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، ہر کام میں اللہ کے دین کو غلبہ دینا حکومت اسلامی ہوتی ہی اس لیے ہے۔ اور اس کے جو باقی اس کی جو باتیں ہیں ترجیحاً اسلام اور ثانوی حیثیت میں جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ امن کا، اور پھر معیشت کا، اور پھر لوگوں کو ان کے حقوق دینے اور ذمیوں تک کے حقوق، وہ تفصیلات شریعت نے بیان کی ہیں۔ تو الحاصل وہ مسلمان حکومت کے جو فرائض ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو اول ترجیح ان کی کیا ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ فرمایا جن کو ہم حکومت دیں ان کے ذمے ہے کہ وہ اقامت اصلاحات کا نظام اور زکوٰۃ کی وصولی کا نظام بنائیں، اور اسی طرح لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ دیں۔ خلیفۃ المسلمین اپنی پوری فوج کے ساتھ، اپنے پورے مسلمان عمال کے ساتھ ایک نظام کے تحت وہ ذمہ دار ہے لوگوں کو جان مال عزت آبرو کے تحفظ دینے کا، اور ان کے لیے عبادات شرعیہ کی ادائیگی کی سہولتیں فراہم کرنے کا، اور جملہ امور کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو فرمایا وغلظ علیہم، ان پر سختی کریں، اللہ کی حدود کو نافذ کریں، اور اسی طرح قصاص و دیت کے قوانین ان کا نفاذ کریں۔ تو یہ ہے معنی وغلظ علیہم، تمہارے معاشرے میں کوئی شخص شترب مہاری کے ساتھ نہ پھرتا رہے۔ اس بات کو میں تھوڑا سا کھولوں کہ تمہارے مسلم معاشرے میں خدا نخواستہ کچھ چوری کرے اور دھڑلے سے کرتا پھرے، نہیں، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اس کو پکڑے، اس کا ہاتھ کاٹے۔ وغلظ علیہ، اس میں نرمی نہ کرے۔ زانی پایا جائے تو اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نرمی کرے اور زنا بڑھتا چلا جائے۔ شادی شدہ پایا جائے تو اس کو قتل کرے۔ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرے۔ کوئی اسلام سے پھر جائے تو اس کو پکڑے اور اس کو قتل کرے۔ چوروں ڈاکوؤں کے گروہ پائے جائیں تو سختی کرے، ان کو قید کرے، ان کو جلا وطن کرے، ان کے ہاتھ پاؤں تک کاٹے، اور وغلظ علیہم، سختی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ارباب اقتدار کو یہ تعلیم دیتا ہے، اور یہ ہیں صاحب سلطہ، اور غیر صاحب سلطہ وہ مسلمان علماء، ائمہ، مبلغین اور مسلمانوں کے سربراہ جن کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے لیکن وہ علم پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، وہ بیان کرنے میں لیت و لال سے کام نہ لیں، نرمی سے کام نہ لیں، لوگوں کو دیکھیں تو لوگوں کی اصلاح علم کے ذریعے دیانتداری سے کریں، اس میں غفلت نہ کریں۔ اور اسی طرح اس میں جو باقی ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نرمی نہ کریں۔ سربراہ لوگ چھوٹی سطح کے خاندانوں کے، گھروں کے، وہ اپنے لوگوں کے لیے نرمی نہ کریں، جیسا کہ کل بھی بیان ہوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کے تحت۔ تو الحاصل یہ سب باتیں ہیں اس میں مفسرین نے تفصیل سے لکھی ہیں۔ وغلظ علیہم، ان پر سختی کریں۔ تو یہ نفاق کی تشریح میں جو کمزور لوگ ایمان سے بھاگنے والے مسلمانوں میں پائے جائیں اس کے حوالے سے، اور جو کفار میں ہیں ان کے ساتھ سیدھی
وہ اگر ذمی کی حیثیت سے ہیں، معاہد کی حیثیت سے ہیں، تو ان کے ساتھ اس لحاظ سے برتاؤ کیا جائے، اور اگر وہ حربی ہیں تو ارباب اقتدار پر لازم ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں، یا پھر اسلامی حکومت میں وہ شامل ہو جائیں۔ مسلمان نہیں ہوتے ہیں نہیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد و قتال ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، نفاق اور کفر پر مرنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا بہت برا انجام ہوگا، ان کا پھرنا برا ہوگا، یعنی جب وہ مریں گے، قبر میں جائیں گے، دنیا چھوڑ کر میدان معاشر میں جائیں گے، ہر جگہ پر ان کے ساتھ برا ہی برتاؤ ہونے والا ہے، اپنے گناہوں کی وہ ہر جگہ پر سزا لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کے مطابق اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔